علیکم دوستو، حنیف عابد لائف کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا حنیف عابد۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی پیچیدہ شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سیاست کے معنی عوام کی خدمت کے لیے جاتے تھے، لیکن فی زمانہ ہم سیاست کا اگر مطالعہ کریں یا اس کا مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیاست نام ہے الزام تراشی کا، بہتان کا، جھوٹ بولنے کا اور جھوٹے وعدوں کا۔ آج کل پاکستان میں حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں جانب سے ایک ہی بات گونج رہی ہے اور وہ ہے استعفیٰ بمقابلہ NRO۔ اپوزیشن کے پاس صرف ایک ایجنڈا ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے، اور حکومت کے پاس بنیادی طور پر صرف ایک ہی ایجنڈا نظر آتا ہے اور وہ ہے کہ NRO نہیں دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے مسائل کا حل صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مستعفی ہونے میں مضمر ہے، یا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی صرف اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اپوزیشن کو NRO نہ دیا جائے؟ حکومت اپنی جانب سے بڑی بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بہت سارے کام کیے۔ ماضی کی حکومتوں پر جس انداز میں لعن طعن کی جاتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں پچھلی 3 دہائیوں سے چلے آنے والا ایک مسلسل الزامی بیانیہ ہے جو ہر حکومت نے اپنے سابقین پر لگایا ہے۔ ماضی میں ہم مسلم لیگ نون کی حکومت دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھیں، یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں قائم کی جانے والی لنگڑی لولی جمہوریتوں پر نظر ڈالیں، ہر حکومت نے اپنی ناکامی اور اپنی خامی پر پردہ ڈالنے کے لیے صرف ایک ہی بیانیہ اپنایا کہ سابقہ حکومتوں کے اعمال کی سزا عوام بھگت رہی۔ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں جب تحریک انصاف کی حکومت عمل میں آئی تو عوام کا ایک خیال تھا اور بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو مسائل پیچیدگی اختیار کرتے جا رہے ہیں ان کے حل کی جانب پیش رفت کی جائے گی۔ ماضی میں دعویٰ کیا جاتا رہا کہ سابقہ حکومتوں نے بے شمار قرض لے کر قوم کو ایک ایسی دلدل میں دھسا دیا ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس دلدل سے نکالنے کے لیے شاید عملی طور پر اتنی بڑی کوئی کوشش نہیں کی گئی جتنی کی جانی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس موجودہ حکومت نے قرضوں کا ایک مزید پہاڑ جو ہے قوم کی پیٹھ پر لاد دیا، اور اس کا جواز یہ دیا گیا کہ چونکہ سابقہ حکومتوں نے چوری کی، خزانے کو لوٹا، قرضے لیے، جس کی وجہ سے مزید قرضے لینے پڑ رہا ہے، کیا ترقی کی کوئی بھی پالیسی قرضوں پر مشتمل ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی قوم کسی سے قرض لے کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں شاید کوئی نہ دے، لیکن اپنے آپ میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ سیاسی وابستگیاں ہماری بلا شبہ کسی سے بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ رکھیں۔ سیاسی عمل معاشرے کا ایک جز ہے، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بے شمار مسائل ہیں اور ان کو سیاسی طریقے پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، لیکن
یہ وابستگیاں غلامانہ ذہنیت کے ساتھ نہ ہوں، یہ وابستگیاں شعور اور ادراک کے ساتھ ہوں۔ ہمیں صرف اس لیے کسی کے ساتھ نہیں چمٹے رہنا چاہیے کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ فیصلہ کیا تھا یا یہ سمجھا تھا کہ یہ شخص یا یہ پارٹی یا یہ نظریہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے گا یا ہمارے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ وقت نے اگر غلط ثابت کر دیا ہے تو ہمیں اپنے فیصلے سے رجوع کر لینا چاہیے۔ ہمیں من حیث القوم یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے لیے سابقہ فیصلوں پر نظر ثانی کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر اور تابناک بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سابقہ غلط فیصلوں پر اسی طرح ڈٹے رہیں گے اور تبدیلی لانے کے جعلی یا محض ڈھونگ والے نعروں کے پیچھے لگے رہیں گے تو ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ہمارے ایک جانب الزامات لگائے جا رہے ہوں گے تو دوسری جانب الزام در الزام آ رہا ہوگا۔ پاکستان کی سیاست کو ان سے پاک ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت پاک ہو سکتی ہے کہ جب عوام اپنے شعور کو کام میں لائیں۔ بہت ساری چیزیں آج ہماری دسترس میں ہیں۔ سائنسی ترقی نے معلومات تک عام انسان کی رسائی بہت آسان بنا دی ہے، لیکن ان معلومات کی چھان پھٹک کیے بغیر ان پر ایمان لانا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی معلومات جب ہم تک پہنچیں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے وہاں رکنا چاہیے، ان کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو معلومات یا جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان پر یقین کیا جا سکے۔ اگر وہ اس قابل ہوں کہ ان پر یقین کیا جا سکے تو بلا شبہ یقین کیجیے۔ اگر وہ اس قابل نہ ہوں کہ ان پر یقین نہیں کیا جائے تو بڑے اطمینان کے ساتھ اور پورے قلب کی طمانینت کے ساتھ انہیں رد کر دیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے ایک بات کہی ہے تو اسے ہر صورت میں ماننا ہے، نہ یہ ضروری ہے کہ یہ بات چونکہ فلاں جانب سے آئی ہے لہٰذا اس کی تردید ناممکن ہے۔ نہیں، ہر چیز کی تصدیق بھی ممکن ہے آج، اور تردید بھی ممکن ہے۔ ہمیں من حیث القوم اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لائے بغیر اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ جائے، ہمارے ملک میں تبدیلی آ جائے اور ہم ایک خوشحال مستقبل کی طرف گامزن ہو جائیں، یقین جانیے ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری معروضات آپ لوگ غور سے سنیں گے، ان کا تجزیہ کریں گے، اور اگر یہ قابل عمل نہیں ہے تو یقین جانیے انہیں رد کر دیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بھی کہیں بھی کوئی بھی بات من قبول کر لی جائے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں ضرور، اپنے دل و دماغ کو حاضر کیجیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا اور آپ سے ملاقات ہوگی حنیف عابد لائیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔